إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ان بے شک الذین وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو واستکبروا و تکبر کیا انہوں نے عنہا ان سے لا تفتح نہ کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب دروازے السماء آسمان وا اور لا يدخلون نہ داخل ہوں گے الجنت جنت حتیٰ یہاں تک کہ جب تک یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی میں سمی ناکا الحیات سوئی و کذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین مجرم جمع بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو یعنی نہ زندگی میں ان کے اعمال کے لیے آسمانی قبول و رفعت حاصل ہے نہ موت کے بعد ان کی ارواح کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت ہے حدیث صحیح میں ہے کہ بعد موت کافر کی روح کو آسمان کی جانب سے سجین کی طرف دھکے دے دیے جاتے ہیں اور مومن کی روح ساتویں آسمان تک صعود کرتی ہے مفصل احوال کتب احادیث میں ملاحظہ کرو یہ تعلیق بالمحال کے طور پر فرمایا ہر زبان کے محاورات میں ایسی امثال موجود ہے جن میں کسی چیز کے محال ہونے کو دوسری محال چیز پر معلق کر کے ظاہر کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ ناممکن ہے کہ اونٹ اپنی اسی کلانی اور جسامت پر رہے اور سوئی کا ناکہ ایسا ہی تنگ اور چھوٹا ہو اس کے باوجود اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اسی طرح ان مکذبین و متکبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے کیونکہ حق تعالی جہنم میں ان کے خلود کی خبر دے چکا ہے اور علم الہی میں یہی سزا ان کے لیے ٹھہر چکی ہے پھر خدا کے علم اور اخبار کے خلاف کیسے وقوع میں آ سکتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین لہم ان کے لیے من جہنم جہنم کا مہاد بچھونا وا اور من سے فوقہم ان کے اوپر غواشن اوڑھنا وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالم جمع ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو یعنی ہر طرف سے آگ محیط ہوگی کسی کروٹ چین نہ ملے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون والذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا الصالحات اچھے لا نکلف ہم بوجھ نہیں ڈالتے نفسا کسی پر الا مگر وسعها اس کی وسعت اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور کی نیکیاں ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق وہی ہیں جنت میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے لا نکلف نفسا الا وسعها سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 جملہ مترجمہ ہے جس سے درمیان میں متنبہ فرما دیا کہ ایمان و عمل صالح جس پر اتنا عظیم الشان صلہ مرحمت ہوتا ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو
یا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی سے عمل صالح اس قدر مطلوب ہے جتنا اس کی مقدرت اور طاقت میں ہو، اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ونزعنا اور کھینچ لیے ہم نے ما جو فی میں صدورہم ان کے سینے من غلٍ کیسے غلن کینے تجریب بہتی ہے من سے تحتیم ان کے نیچے الانہار نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی جس نے ہدانا ہماری جس نے رہنمائی کی، لہذا اس کے لیے اس کی طرف ما اور نہ کننا ہم تھے لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لو اگر لانا ادانا کہ ہمیں ہدایت دیتا اللہ لقد البتہ جاءت آئے رسول ربنا ہمارا رب الحق حق کے ساتھ، نودو اور انہیں ندا دی گئی ان کے تلکم یہ کہ تم الجنت جنت اورثتموہا تم اس کے وارث ہوگے، بما صلہ میں کنتم تم تھے تعملون کرتے تھے، اور نکالیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ، بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ سورہ 7 سورہ اعراف آیت نمبر 43 سے مراد یا تو یہ ہے کہ باہم جنتیوں میں نمائے جنت کے متعلق کسی طرح کا حسد و رشک نہ ہوگا، ہر ایک اپنے کو اور دوسرے بھائی کو جس مقام میں ہے دیکھ کر خوش ہوگا، بخلاف وہ دوزخیوں کے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور یا یہ مراد ہے کہ صالحین کے درمیان جو دنیا میں کسی بات پر خفگی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف سے انقباض پیش آتا ہے، وہ سب جنت میں داخل ہونے سے بیشتر دلوں سے نکال دیا جائے گا، وہاں سب ایک دوسرے سے سلیم و صدر ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، یعنی خدا کی توفیق و دستگیری اور رسولوں کی سچی رہنمائی سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچنا نصیب ہو، ورنہ ہم کہاں اور یہ مرتبہ کہاں، یہ آواز دینے والا خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا، یعنی آج ساری عملی جدوجہد دکھانے لگ گئی اور تم نے کوشش کر کے خدا کے فضل سے اپنے باپ آدم کی میراث ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا عمل ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل دخول جنت کا حقیقی سبب نہیں، فقط ظاہری سبب ہے، دخول جنت کا حقیقی سبب خدا کی رحمت کاملہ ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، ہاں بندہ پر رحمت الہیہ کا نزول اس قدر ہوتا ہے جس قدر عمل کی روح اس میں موجود ہو۔ مترجم رحمۃ اللہ زبانی فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی تو رحمت الہیہ کے زور سے چلتی ہے، عمل وہ جھنڈی ہے جس کے اشارے پر چلاتے اور روکتے ہیں۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والے اصحاب النار دوزخ والوں کو ان کے قد وجدنا تحقیق ہم نے پا لیا ما جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا ربنا ہمارا رب حقا سچا، فالتو تو کیا وجدتم تم نے پایا ما وعدہ جو وعدہ کیا ربکم تمہارا رب حقا سچا، قالوا وہ کہیں گے نعم ہاں، وأذن تو پکارے گا مؤذن ایک پکارنے والا بینہم ان کے درمیان ان کے لعنت اللہ علیہ پر الظالمین ظالم جمع، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، سو تم نے بھی پایا اپنا رب کے وعدے کو سچا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ الذین جو لوگ یصدون روکتے تھے عن سے سبیل راستہ اللہ ویبغونها اور اس میں تلاش کرتے تھے عوجا کجی، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کے کافرون کافر جمع جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر تھے۔ ان آیات میں ان مخاطبات و مکالمات کا ذکر ہے جو جنتیوں یا دوزخیوں یا ان دونوں اور اصحاب اعراف میں ہوں گے۔ پہلی اور آخری گفتگو جو اصحاب الجنہ اور اصحاب النار میں ادھر سے یا ادھر سے ہوگی، صاف
یہ مخاطبات جنت یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کے ہیں، اس لیے نظم کلام کا مقتضا یہ ہے کہ اصحاب اعراف کے درمیانی گفتگو کو بھی اس کے بعد ہی مانا جائے۔ بہرحال جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے حال پر اظہار مسرت اور دوزخیوں کی تقریر و نکایت کے لیے کہیں گے کہ جو کچھ وعدے حق تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ہم سے فرمائے تھے کہ ایمان لانے والوں کو نعیم دائم ملے گی، ہم تو انہیں سچا پا رہے ہیں۔ اے اہل جنت جہنم، تم بولو کہ تمہارے کفر و عصیان پر جو دھمکیاں دی گئی تھیں تم نے بھی ان کو سچا پایا؟ ظاہر ہے جواب میں بجز نعم کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا ایک منادی دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکارے گا کہ یوں تو گنہگار بہت سے ہیں، مگر خدا کی بڑی پھٹکار ان ظالموں پر ہے جو خود گمراہ ہوئے اور آخرت کے انجام سے بالکل بے فکر ہو کر دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے اور اپنی کشبیسیوں سے رات دن اس فکر میں تھے کہ سیدھے اور سادے راستے ہونے کے بعد کے ہیں، اس لیے صاف اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ وبينهما اور ان کے درمیان حجاب ایک حجاب وا اور علا پر اعراف رجال کچھ آدمی یعرفون پہچان لیں گے کلن ہر ایک بسیماہم ان کی پیشانی سے، ونادوا اور پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والے ان کے سلام سلام علیکم تم پر، لم يدخلوها وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، وہم اور وہ یطمعون امیدوار ہیں۔ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ حجاب کے معنی پر پردہ اور آڑ کے ہیں، یہاں پردہ کی دیوار مراد ہے جس کی تصریح سورہ حدید میں کی گئی ہے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب سورۃ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 13۔ یہ دیوار جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی کلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے مانے ہوگی، اس کی تفصیلی کیفیت کا ہم کو علم نہیں۔ اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ قرطبی نے اس بارے میں قول نقل کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان میں راجح وہی قول ہیں جو حضرت حذیفہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ اور اکثر سلف و خلف سے منقول ہے، یعنی وزن اعمال کے بعد جن کے حسنات بھاری ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور جن کے سیئات غالب ہوئے وہ دوزخی، اور جن کے حسنات و سیئات بالکل مساوی ہوں گے وہ اصحاب الاعراف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب عصاة المؤمنین جن کے سیئات غالب تھے جہنم سے نکل کر آخر کار جنت میں داخل ہوں گے تو اصحاب اعراف جن کی حسنات اور سیئات برابر ہیں وہ ان سے پہلے داخل ہونے چاہیے۔ گویا اصحاب اعراف کو اصحاب الیمین کی ایک کمزور قسم سمجھنا چاہیے، جس طرح سابقین مقربین فی الحقیقت اصحاب یمین کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنی اولوالعزمیوں کی بدولت عام اصحاب یمین سے کچھ آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے بالمقابل اصحاب اعراف گری ہوئی قسم ہے جو اپنے اعمال کی کثافت کی وجہ سے عام اصحاب یمین سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ لوگ اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دونوں طبقے کے لوگوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جنتیوں کو ان کی سفید اور نورانی چہروں سے اور دوزخیوں کو ان کی روسیائی اور بدرونقی سے۔ بہرحال جنت والوں کو دیکھ کر سلام کریں جو بطور مبارکباد ہوگا، اور چونکہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے اس کی طمع اور آخر کار پوری کر دی جائے گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور جب صرفت پھیریں گے ابصارهم ان کی نگاہیں تلقاء طرف اصحاب النار دوزخ والے قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا ہمیں نہ کر مع ساتھ القوم لوگ الظالمین ظالم۔ اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارا مت کر ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ جنت و دوزخ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت خوف اور رجا کے بیچ ہوگی۔ ادھر دیکھیں گے تو امید کریں گے اور ادھر نظر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ ہم کو ان دوزخیوں کے زمرہ میں شامل نہ کیجیے۔